Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises. پروردگار عالم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں ایک اہم اعلان کر رہا ہے، اور یہ آیت بھی عام آیت نہیں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو یا دیوبندی یا 73 فرقہ اسلامیہ میں سے کوئی بھی ہو، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کو تبدیلی قبلہ والی آیت تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اس آیت کے آنے کے بعد ہی مصطفیٰ نے عیسیٰ کے آنے والی جگہ سے رخ تبدیل کر کے اسے کعبہ بنا لیا جو علی کے آنے کی جگہ۔ ذرا توجہ بھائی، اگر کسی کے ہاتھ علی کے ذکر میں بلند ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، اگر کسی کے نہیں اٹھ رہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھ رہے، کیونکہ یہ بات ہے ساری اندر کی، جتنا ماں نے سکھایا ہوگا علی اتنا ہی باہر آتا ہے، اس سے زیادہ نہ میں لا سکتا ہوں نہ آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں قرآن کی روشنی میں بات آگے بڑھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم اپنے حبیب محمد سے ایک بات کر رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محمد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا یہ خوبصورت چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ منظر ہے قرآن کی روشنی میں ہے، ایک ایک لفظ کے ترجمے کی ذمہ داری کے ساتھ، ورنہ کل بھی یہاں ہوں پورے حوالوں کے ساتھ۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ مصطفیٰ آپ بار بار نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، ترضاھا محمد ہم اسے ہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ جنہیں صدا سلامت رہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کے علاقے کے مومنین میں قرآن فہمی کا شوق باقی ہے، اور یہ رمضان کی وہ راتیں ہیں کہ جس میں قرآن سننے، پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کا ثواب 2 گنا نہیں 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن بھی سمجھیں اور ذکر علی کا ثواب تو 70 تو کیا 700 گنا کی حد میں بھی نہیں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ محمد آپ بار بار حالت نماز میں جو اپنا چہرہ آسمان کو اٹھاتے ہیں تو محمد ہم اسے ہی آپ کا قبلہ بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، کیوں؟ فولوا وجوہکم شطرہ، جو ایک دفعہ ادھر رخ کر لیتا ہے پھر وہ یہاں سے بدلتا نہیں۔ آپ جنہیں صدا سلامت رہے، ذرا آپ اگر میری طرف رخ کر لیں گے تو آپ کی گردن کو تھکاوٹ کم ہوگی، فائدہ آپ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ سامعین، اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ 13 سال کی پوری مکی زندگی میں مسجد اقصی، یروشلم، بیت اللحم کہ جہاں عیسیٰ آئے، جو ہیکل سلیمانی ہے، جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، جسے سلیمان ابن داؤد نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن محمد کے دل میں کعبہ کی محبت پہلے ہی تھی۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ وہ نہ ہو جو سلیمان نے بنایا ہے، بلکہ میرا قبلہ وہ ہو جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا ہے، جو میرے جد ابراہیم نے بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے 2 منٹ کی تمہید
کے بعد پہلا نتیجہ اتنی تیزی سے پیش کرنا ہے کہ پھر جو متصل نہیں ہوگا اسے محسن بھائی سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میں نے سیرت نبوی کی کتابوں میں پڑھا کہ جس وقت اللہ کے رسول مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھتے تھے تو مصطفیٰ مکے میں بھی اس طرح نماز پڑھتے کہ رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو اور درمیان میں خانہ کعبہ بھی ہو, درمیان میں خانہ کعبہ بھی ہو نا. میں آپ کو اس کی مثال دے دوں. ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ درمیان میں حسین کی قبر کی مٹی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے, اسی لیے خاک شفا کو ہم اپنے اور کعبہ کے درمیان رکھتے ہیں. ابھی کعبہ قبلہ بنا نہیں تھا, ابھی یروشلم فلسطین مسجد اقصی ہی قبلہ اول تھی. محمد ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھتے تو اس طرح پڑھتے کہ رخ بھی وہاں ہو, درمیان میں کعبہ بھی آئے. سمجھ ایسے آئے گی, مثال کے طور پہ وہاں قبلہ ہے, میں یوں کر کے نماز نہیں پڑھوں, میری کوشش ہوگی میں ایسے کھڑا ہوں کہ میرے اور کعبہ کے درمیان غازی کا علم بھی آ جائے, غازی کا علم بھی آ جائے. کیونکہ میرے دل میں علموں والے کی محبت ہے, میرے اور اللہ کے درمیان یہ سخی وہ وسیلہ بن جائے جو اسے بھی پسند ہے, جو مجھے بھی پسند ہے, تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے اور نماز پڑھنے کا لطف بھی آ جائے. جو میرے سامنے نمازی چہرے ہیں میں ان کے لیے فکرہ ہدیہ کر کے آگے بڑھوں. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی تقریباً ہر شیعہ گھر میں نہ صحیح شیعہ مسجد اور مدرسے میں ضرور ہوتی ہے. اس میں حسین مولا کی زیارت کے آداب دیکھنا. امام صادق فرماتے ہیں جب بھی کربلا, نجف یا ہم میں سے کسی کے بھی حرم میں آؤ تو ایسے نماز پڑھنا کہ رخ قبلہ کی طرف بھی ہو, درمیان میں زری بھی آ جائے, درمیان میں زری بھی آ جائے. بندے نے کہا مولا اگر ہم اپنے وطن پہ نماز پڑھیں, نہ ہم نجف میں ہو, نہ ہم کربلا میں ہو, نہ ہم مدینہ منورہ میں ہو, نہ ہم کاظمین و سامرہ میں ہو, تو مولا پھر ہم کیسے نماز میں اپنے اور قبلہ کے درمیان کوئی وسیلہ رکھیں. کیا یاد رکھو اگر ہم میں سے کسی کے حرم پہ نہ آؤ تو اپنے زمانے کے امام کا تصور اپنے اور کعبہ کے درمیان میں رکھ کر نماز پڑھنا, نماز کی قبولیت 70 گنا تک بڑھ جائے گی. تو غازی کے علم کے نیچے تمہارے سروں پر قرآن رکھ کے سوال کرنے لگا ہے حافظ محمد علی گرگ کہ جس کا یارواں وارث ہماری نماز میں آنے سے باطل نہیں ہوتی, وہ علی آنے سے باطل کیسے ہو جائے. آپ سلامت رہیں, ہمیشہ زندہ باد رہیں. جس کے ہاتھ ایسے ہیں اللہ کرے وہ اگلے فکرے پر بھی نہ کھولے. بولو سخی سردار کلندر زندہ باد. ایک دفعہ ذرا سر اٹھائیے گا, میں ساتھ ساتھ میں آیت کے جملے بھی پڑھوں اور اپنا موضوع بھی مکمل کروں. مصطفیٰ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ رسول کے دل میں کعبہ کی محبت تھی. رسول روز اول سے چاہتے تھے کہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے وہ قبلہ اسلام عالم ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جو یروشلم میں ہے, جو مسجد اقصی ہے وہ نہ ہو, یہ قبلہ ہو. کیونکہ رسول کے دل میں کعبہ کی محبت تھی. اور جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے جھولیاں بھر کے آج کی شب میں دعائیں سمیٹ لوں گا. 3 وجوہات ہیں کہ رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے. 3 وجوہات. پہلی وجہ علم, دوست احباب تشریف فرمائیں,
خالی سر نہیں ہلانا، مسکرانا ضرور ہے۔ پہلی وجہ کعبہ بنایا جناب ابراہیم و اسماعیل نے، رسول اللہ وارث ابراہیم ہونے کی حیثیت میں کعبہ کے مالک ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ توجہ۔ وراثت ہوتی ہے نا، باپ دادا سے بیٹے کے پاس سمتی آتی ہے، رسول اللہ کی وراثتی جگہ ہے خانہ کعبہ۔ دوسری وجہ، اگر اس سے پہلے نہیں سنی تو آج سن لیں، جو بھی چابی بردار کعبے کا متولی کلید بردار دنیا سے رخصت ہوتا تھا،